انسان کی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے جب انسان گرا پڑا تھا، اندھیرے کے اندر تھا، کفر کے اندھیرے میں، شرک کے اندھیرے میں، بدعات کے اندھیرے میں، رسومات کے اندھیرے میں، قتل و غارت کے اندر اور زناکاری شراب خوری کے اندر، ہر طرف چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی بڑی دشمنی چلی جاتی، نسل در نسل دشمنیاں رہتی تھیں، نسل در نسل دشمنیاں رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آیا، رحم آیا، اللہ نے محبوب کریم کو مبعوث فرمایا اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن عظیم کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، تحقیق مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ نے کسی چیز کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا کہ او میرے بندے میں نے تجھے پانی دیا تو احسان کیا، میں نے تجھ پر اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا احسان کیا، سورج چاند ستارے سیارے یہ جو ہے آسمانوں کے اوپر یہ سارا نظام چلا کر میں نے احسان کیا، میں نے تجھے جان دے کر احسان کیا، میں نے تجھے شکل و صورت دے کر احسان کیا، میں نے تجھے جو ہے ہاتھ پاؤں دے کر احسان کیا۔ کسی نعمت کی متعلق بھی رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دے کے احسان کیا، پانی دے کر، آگ ہوا، کسی چیز کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تو کس کے لیے؟ فرمایا تو کس کے لیے؟ وہ پیارے پیغمبر سب کہہ دے اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق فرمایا او مومنو تم پر میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ کس چیز کے ساتھ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا تحقیق مومنوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ میں نے رسول بھیجا۔ کیسا رسول؟ تم ہی میں سے، انسانوں میں سے۔ اگر اللہ چاہتے تو رسول فرشتوں سے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن کوئی فرشتہ نبی رسول بن کے آتا پھر بھی اس کے اوپر اعتراضات ہوتے کہ جی یہ تو ہے ہی فرشتہ ہے نا، اور ہم تو انسان ہیں۔ جس طریقے سے اللہ معاف فرمائے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اتنی یعنی معجزات کے ساتھ اللہ نے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے، طرح طرح کے معجزے اور دلائل اور اسی طریقے سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یوں کہا کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ انہو، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، اور کبھی قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شاعر کی کلام ہے، یہ جادوگر کی کلام ہے، یہ کاہن کی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او بندو کیا کہتے ہو؟ ولا بقول شاعر ولا بقول کاہن، یہ شاعر کی کلام نہیں ہے، یہ کاہن کی کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیغمبر فرمایا فرشتوں سے نہیں، فرشتہ کوئی پیغمبر ہوتا تو تمہارے احوال سے کیا خبر اس کو ہوتی، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی نفسیات کیا ہیں، یہ کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر تم ہی میں سے میں نے نہ اتارا، رسولا من انفسہم، انسانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اختصاراً عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اس کا کام کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے جو قرآن اس کو دیا، قرآن اس کے اوپر جو نازل کیا، وہ پیغمبر قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ کو سناتا تھا،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے قرآن دیا تو کس کو دیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہی قرآن اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کر کے بھی سنایا، وہی قرآن اس کے معنی اور مطالب بھی سکھائے، قرآن کا مقصد بھی بتایا، اور پھر فرمایا کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ساری کائنات کے انسانوں کو پاک کیا۔ کس چیز سے؟ بدعات سے پاک کیا، رسومات سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سکھائی قرآن کریم اور حکمت سکھائی اللہ کے نبی، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ نبی کی بعثت سے قبل ہر طرف لوگ گمراہی کے اندر تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی عظیم کتاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قرآن کو، قرآنی تعلیمات کو اللہ کے نبی ہم سب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا، اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، اپنے شاگردوں کے سامنے قرآنی تعلیم کو سامنے کر کے قرآنی تعلیم سے آراستہ کیا۔ فرمایا وہی تو لوگ تھے جب قرآن سے بے خبر تھے، ان کی کیا کیفیت اور حالات تھی، جب قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیا، جب قرآن کے ساتھ وہ جڑ گئے، قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں جب لایا، تو وہی لوگ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی دشمنیاں، ان کی حسد بغض کینے، لیکن جب قرآن کے ساتھ نسبت جڑ گئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف قرآن پاک میں یوں فرمائی، کہہ دے سبحان اللہ، کبھی فرمایا اولئک ھم الصالحون، فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو نیک اور صالح لوگ، اولئک ھم المفلحون، فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ کبھی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف اس انداز میں کی، فرمایا جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے، میرے صحابہ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت اگر جس طریقے سے ایمان لایا صحابہ نے، تم بھی ایسا ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہی تو پھر صحابہ، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرے نبی کے شاگرد صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، برکت کیا تھی؟ قرآن۔ کس طریقے سے وہ ان کو رشد و ہدایت نصیب ہوئی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ یقیناً دیکھیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، بنات کے مدارس موجود ہیں، بنین کے مدارس موجود ہیں، اور اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ ہر سال آپ وفاق المدارس العربیہ سے رابطہ کریں کہ بنات کی کتنی حافظہ بنی ہے اس سال میں، بنین کے اندر کتنے حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ کا فضل ہے، قرآن کریم کی حفاظت رب نے اٹھائی ہوئی ہے، علماء کی صورت میں، فقہاء کی صورت میں، محدثین کی صورت میں، اور مفسرین کی صورت میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے قرآن کریم محفوظ ہے۔
اور الحمدللہ مدارس موجود ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم قرآن کو اگر سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ اب تو آپ کے شہر دربند کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اپنی اس مسجد کے اندر مفتی صاحب کے پاس آ جائیں، اسرار صاحب کے پاس، آپ ان سے کہہ دیں جی مجھے قرآن سکھائیں. آپ بڑی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، آپ آ کے ان کے پاس بیٹھیں، جی مجھے قرآن سکھائیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جب کوئی پیغام آتا ہے موبائل کے اندر، پہلے خط آیا کرتے تھے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا اور پڑھانے کے لیے کسی ٹیچر کسی استاد کے پاس جانا ہوتا تھا، وہ پڑھ کے سناتا تھا. لیکن اب تک چین سکون نہیں ہوتا تھا کہ جب تک اس خط کو سمجھ نہ لیں. اور اسی طریقے سے اب جو ہے موبائل کا دور ہے، کوئی میسج آتا ہے انگلش کے اندر ہوتا ہے، جب پڑھ نہیں سکتے تو پڑھنے والے کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ میسج آیا ہوا ہے، یہ انگلش کے اندر میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پڑھ کے سناتا ہے اور پھر تب جا کے سکون ملتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن اللہ پاک کا کتنا عظیم پیغام ہے. قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے احکامات موجود ہیں. قرآن وہ ہے جس کے اندر جو ہے اوامر ہیں. قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر نواہی ہیں. قرآن وہ ہے جس کے اندر قصص ہیں. قرآن وہ ہے جس کے اندر امثال ہیں. قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ موجود ہے. قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر ساری تعلیمات ہیں. قرآن کوئی ایک معنی نہیں ہے، ایک مطلب نہیں ہے، ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ جامع اور معنی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ نے سارے علوم کو محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن آج اس قرآن سے غیر جو ہے دشمن جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے. دشمن اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے نا، اس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کو جو ہے پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر سرچ کرتا ہے کہ جی یہ آیت، اور پھر اسی طریقے سے جو احادیث مبارکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو جملے جو کلمات نکلے ہیں اور ان کو وہ لیتا ہے، سمجھتا ہے، پھر سرچ کرتا ہے. جس طریقے سے احد کے پہاڑ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ سونے اور چاندی کا ہو جائے، ہاں پیش کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اگر چاہتے ہیں یہ سونے اور چاندی کا پہاڑ ہو کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے. تو اب یہ جو باطل تھا اس نے جب سنا کہ بھئی یہ سونے اور چاندی کی بات احد کے پہاڑی کی متعلق ہوا ہے، اس کو ذرا چیک کریں، اس کے اندر معدنیات کتنا ہے، اس کے اندر سونا چاندی کتنا ہے. میرے بھائیو دشمن تو اس حد تک آگے نکل چکا ہے. لیکن آج ہم مسلمان کہاں پڑے ہیں؟ آج ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں سائنسدان ہے، فلاں جو ہے دشمن جہاز بنا رہا ہے، ہاں جی وہ جو ہے کافر ہے اور وہ سائنسدان ہے. وہ بھائی قرآن کے اندر تو سب کچھ موجود ہے. ہماری اب کوتاہی تو ہماری ہے نا، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہی کام آنے والی قرآن کریم، یہی آپ کو جو ہے مقصود اور مطلوب تک پہنچانے والا قرآن عظیم ہے. قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، اپنے بچوں کو علماء بنائیں. میرے بھائیو یہی کام آئے گا. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو. کتنی بڑے بڑے لوگ آئے اور ایسے طاقتور لوگ، اپنے آپ کو کچھ کہنے والے، حتیٰ کہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے. جو وہ فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کی ربوبیت کہاں گئی جب اللہ کا امر آیا طوفان کے اندر، جب سمندر کے اندر بہ پڑا ہوا؟ اب اس نے بھی پھر تو اقرار کیا تھا جب سمندر کے اندر ڈوبنے لگا، کہہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا. لیکن اس وقت ایمان قابل قبول نہیں تھا. میرے بھائیو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم. تو اس لیے قرآن کو پڑھیں. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے نا، سب قرآن کو سمجھیں گے نا انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. میرے بھائیو آخر میں اتنا عرض کروں، اس حافظ قرآن کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے اعلان ہوگا ہاں کہ اقرا ورتقی کما ترتل فی الدنیا. ہاں قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی اور وہاں اس کا جو ہے مقام ہوگا جنت کے اندر. میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ جنہوں نے تعلق جوڑا ہے ان کو اللہ نے
ہاں بلند و بالا کیا ہے، جنہوں نے قرآن سے لاپرواہی کی ان کو پست اور ذلیل کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بچیوں کو حافظہ عالمہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا